السلام علیکم ناظرین، پریشدہ خان کے ساتھ معاذ امید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم الیکشن 2024 کے منشور کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں میرے پاس پاکستان یہ پیپلز پارٹی کا منشور ہے، جو کہ NA46 اسلام آباد میں الیکشن لڑ رہے ہیں، راجہ عمران اشرف صاحب، ان کا منشور ہے میرے پاس۔ تو آئیں اس منشور میں دیکھتے ہیں کیا ہے، اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں اس میں کیا ہے، کیا ان کے اہم نکات ہیں، کیا وہ پاکستان کے لیے، اسلام آباد حلقہ NA46 کی عوام کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے انہیں دو چیزیں دکھائی ہوئی ہیں۔ پہلے جو کہ زرداری صاحب کا ہے وہ منشور ہے، اور دوسری سائڈ پہ راجہ عمران اشرف صاحب کا منشور ہے۔ منشور بہت شارٹس ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں، جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے انتخابات کے لیے 10 نکاتی منشور جو ہے وہ شائع کیا ہے۔ اس میں تنخواہ میں 2 گنا اضافہ، یعنی کہ ان کا منشور یہ، ان کا کہنا یہ ہے اس میں کہ جو آج مزدور طبقہ ہے، جو کہ دہاڑی دار ہے، جو کہ تنخواہوں پہ سیلری پہ کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ، جبکہ اگر پچھلے جو سیاست ہے اس میں دیکھا جائے تو اتنا خاص اضافہ بلکہ اضافہ نہیں کیا گیا۔ مہنگائی میں ضرور اضافہ ہوا ہے، لیکن تنخواہوں میں اس طرح اضافہ نہیں ہوا۔ یہ بہت اچھا سٹیپ ہے ان کا کہ تنخواہوں میں 2 گنا اضافہ کریں گے، لیکن یہ تو جیتنے کے بعد، جو کرسی ملنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بات کا معاملہ ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ انہیں لکھا ہوا ہے کہ مستحق عوام کو یعنی کہ 300 یونٹ مفت فراہم کریں گے۔ وہ کس طرح کریں گے؟ اس میں انہیں سولر پلانٹس اور جو دوسرے ذریعے پیداوار کے انرجی پارکس کا قیام انہیں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ سولر جو پلانٹس ہیں اور انرجی پارکس ہیں ان کا یہ قیام کریں گے اس میں۔ لیکن جب پاکستان میں دیکھا جائے تو جب سولر پلیٹس آئیں اس وقت ان کے ریٹس بہت کم تھے، اور حکومتی سطح پہ اتنا کام نہیں کیا گیا ان میں۔ اور اب اگلے مرحلے میں جب ابھی کا جو ریٹس چل رہے ہیں وہ بہت ہائی لیول کے ریٹس ہیں، اور حکومت نے کسی کو اس میں کوئی یعنی کہ ریلیف اس طرح کا معاملہ سامنے نہیں آیا، جبکہ یہ آنا چاہیے تھا۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ معاملہ سامنے آنے چاہیے تھے۔ باقی مستحق عوام کو 300 یونٹ مفت دینے کا ان کا جو پلان ہے یہ بھی کافی اچھا پلان ہے، ایک حد تک بہترین پلان ہے۔ اچھا، تیسرا جو نکات ہے ان کا، اس میں ان نے یہ بتایا ہوا ہے کہ مفت معیاری تعلیم سب کے لیے۔ یہ سٹیپ ایک اچھا ہے، لیکن اگر ابھی پاکستان میں دیکھا جائے تو تعلیم کا بیڑا غرق کیا گیا ہے۔ اب اگر بھٹوں پہ آپ یا کئی بھی دکانوں پہ جا کے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تعلیم کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، جبکہ جو تعلیم یہ ٹھیک ہے ان کا کہ دیں گے، فری دیں گے تعلیم نا، اور معیاری تعلیم دیں گے۔ اب سرکاری لیول پہ اگر سکولز کا نظام دیکھا جائے، پنجاب میں دیکھا جائے یا کہیں اور دیکھا جائے، تو وہ بھی اتنا خاص ہمیں نظر نہیں آتا، جبکہ ایک پیف ادارہ ہے اس کا تھوڑا سا نظام بہتر ہے، وہ اچھے طریقے سے لوگوں کو تعلیم فراہم کر رہے ہیں اس نظام میں۔ تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے ان کا۔ لیکن اگر پچھلی PDM کی حکومت میں دیکھا جائے تو تعلیم کے متعلق اس طرح اقدام نہیں اٹھائے گئے۔ PDM کی حکومت میں پیپلز پارٹی کا ایک اہم کردار ادا ہے، اہم کردار ان نے ادا کیا، لیکن اس میں ان نے اس طرح یعنی کہ کام نہیں کیے گئے تعلیم کے حوالے سے جس طرح کرنے چاہیے تھے، جس طرح ضرورت ہے پاکستان میں تعلیم کی۔ اور باقی بات ہے، جو تعلیم یافتہ ہمارے جو تھے نوجوان، جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا تھا، جن نے پاکستان کو سٹیبل کرنا تھا، سٹینڈ کرنا تھا، وہ پاکستان چھوڑ کے اب باہر چلے گئے۔ یہ بھی ہماری بہت بڑی کم بختی ہے، جو مرضی اس کو کہہ لیں، لیکن جو یہ ان کا منشور ہے اس میں سٹیپ ٹھیک ہے، لیکن پچھلی حکومت دیکھی جائے، پیچھے دیکھا جائے تو اس طرح کے کوئی سٹیپ اس طرح لیے نہیں گئے۔ چوتھا جو ان کا نکات ہے اس میں ان نے یہ بتایا کہ ہم نا یعنی کہ ملک بھر میں عالمی معیاری یعنی کہ ہسپتال بنائے جائیں گے جس میں مفت علاج ہوگا، اور مستحقین کے لیے 30 لاکھ گھروں کی تعمیر۔ یہ 5واں سٹیپ ہے۔ اب ہم پہلے چوتھے سٹیپ پہ بات کرتے ہیں کہ ملک بھر میں معیاری ہسپتال بنائے جائیں گے، جبکہ اگر ہم بلوچستان میں دیکھیں جو پچھلا دور گزرا ہے، ہم نے دیکھا، لوگوں نے سب نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کچروں کے اوپر، روڑیوں پہ اور گدا گاڑیوں پہ ڈیلیوری، ماؤں کی ڈیلیوری ہوتی دیکھی آپ نے۔ وہاں پہ بیماریاں اس طرح پھیلی تھی جس طرح وائرس کوئی آیا ہے اور اس نے تباہی مچا دی ہے۔ وہاں پہ گندا پانی، اور اس کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلی ان کو نہیں کنٹرول کر سکے ہم۔ پاکستان بھر میں اگر بات کی جائے، اسلام آباد میں بات کی جائے تو یہاں پہ ایک پیمز ہاسپٹل ہے پورے اسلام آباد کے لیے، جس ہاسپٹل میں KPK کے لوگ آتے ہیں،
اور نزدیک جو علاقے ہیں ان کے لوگ اسی ہاسپٹل میں آتے ہیں. ایک بندے کی ہڈی ٹوٹی ہے، اگر وہ ہاسپٹل پہ چلا جائے تو اس کو 6-7 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے. جی ابھی ہڈی میری ابھی ٹوٹی ہے، مجھے 7 دن بعد اس کا علاج کر کے دیں گے، اس کا کیا فائدہ مجھے؟ پہلے اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، لیکن دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹائم یہ کیا کرتے ہیں. بہت اچھا سٹیپ ہے ان کا یہ کہ مفت معیاری علاج فراہم کریں گے لوگوں کو. ابھی لوگوں کو ضرورت ہے اس کی. اگر NA46 کی بات کی جائے تو ترنول سے آگے جو بھی ادھر سے یوسیاں بنتی ہے G11 G10 اور یہ E11 I10، اس کے علاوہ یعنی اس سیکٹر ایریے کے علاوہ جو یوسیاں بنتی ہے ان میں کوئی پرائیویٹ اس طرح کا ہاسپٹل نہیں ہے. حالانکہ سرکاری بھی ہونا چاہیے تھا، جبکہ پورے اسلام آباد میں ایک پیمز ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے یہاں پہ. اچھا، اگلا ان کا سٹیپ یہ ہے کہ مستحقین کے لیے 30 لاکھ گھروں کی تعمیر. یہ بھی اچھا سٹیپ ہے ان کا. جبکہ اگر ابھی دیکھا جائے تو اسلام آباد بظاہری طور پہ ایک یعنی کہ گاڑیوں کی ریل پیل، پیسہ، بلڈنگز، اس طرح کا شہر نظر آتا ہے. جبکہ اگر اس کا پچھلا منظر آپ کو دکھایا جائے تو وہ ترنول اور اس کے سائڈوں پہ دیہی علاقے ہیں. اچھا، چھٹا سٹیپ ان کا یہ ہے کہ بینزین انکم سپورٹ ہے جو اس میں اور دوسرے پروگرام میں یہ اضافہ کرے گی. جبکہ جو میرا ذاتی مشورہ ہے، ذاتی رائے ہے جو میری، وہ یہی ہے کہ ان میں اضافے کے بجائے، ان میں جو پیسے آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اس کے بجائے اگر یہی پیسے سرکاری سکولز پہ، سرکاری ہاسپٹلز پہ، لوگوں کی تعلیم، صحت اور لوگوں کے گھروں پہ یہ پیسہ لگایا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. جبکہ جو موروثیت کی سیاست ہے، جو باقی ہمارے جو پرانی سیاست چلی آ رہی، لوگوں کو پیسے دے کے ان کو 20,000 10,000 دینے اور تعلیم سے محروم رکھا ہوا ہے. لوگوں کو 10,000 20,000 دے کے اور سرکاری جو ہاسپٹلز ہیں جو معیاری علاج ہے اس سے محروم رکھا ہوا ہے. اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہاسپٹل بنائیں، آپ سکولز بنائیں. میرا تو ذاتی رائے یہی ہے، اور آپ اپنی رائے بھی اس کے متعلق کمنٹ باکس میں ضرور دیں. اچھا، 7واں سٹیپ ان کا یہ ہے کہ کسان کارڈ یہ لے کے آئیں گے. بہترین سٹیپ ہے یہ بھی. اچھا، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا منشور ہے، جو کہ عوامی منشور 2024 میں ان نے شائع کیا ہے. ابھی ان کا بتا رہا ہوں، راجہ عمران صاحب کا بھی منشور پہ آتے ہیں ہم. پہلے ان پہ بات کر رہے ہیں. 8ویں سٹیپ میں ان نے یہ بتایا کہ مزدوروں اور محنت کشوں کے لیے بھی کارڈ شائع کیے جائیں گے. یہ بھی بہترین سٹیپ ہے. آگے جی نوجوانوں کی بات. اچھا، 9ویں سٹیپ میں یہ ان کا سٹیپ ہے کہ نوجوانوں کے لیے یوتھ کارڈ ہوگا، اور جس کے تحت ان کو روزگار اور مثالی نوجوانوں کو 1 سال تک وظائف دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ پیشہ ورانہ تربیت کی فراہمی کی ہے. یعنی کہ اس میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو یوتھ کارڈ کیا جائے، جس سے وہ ان کے لیے یعنی کہ روزگار ڈھونڈنا بھی آسان ہوگا. اس کے بعد نیچے ان نے کہا ہے کہ پیشہ ورانہ تربیت کی فراہمی. یہ سٹیپ ان کا بہترین سٹیپ ہے. اس میں یہ ہوگا کہ نوجوانوں کے لیے مختلف پروگرام کھولے جائیں گے. IT کے ہو گئے، کچھ سیکھنے کا ہوگا طریقہ، یعنی کہ مہارت دی جائے گی نوجوانوں کو. اچھا، جبکہ پہلے PDM گزری، اس میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی کا ایک بہت بڑا کردار ہے اس میں، تو اس میں نوجوانوں کے لیے جبکہ کچھ نہیں کیا گیا. اس طرح ابھی امید ہے کہ کچھ کریں گے، لیکن اس طرح امید نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے. اگلا 10واں جو پوائنٹ ہے اور لاسٹ پوائنٹ ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ بھوک مٹاؤ پروگرام، جو کہ سوشل سیکٹر کا سب سے بڑا انقلابی پروگرام ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں جی بھوک مٹاؤ پروگرام ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. جبکہ پہلے دیکھا جائے PDM کی حکومت یا اس سے پہلے PDM کی حکومت میں بڑا کردار تھا ان کا، تو اس حکومت میں انہوں نے ایک غریب بندے کو، ایک مڈل کلاس بندے کو لائنوں میں لگا کے بھکاری بنایا. اس PDM کی حکومت میں لوگوں نے بھوک کی وجہ سے اپنی جانیں دیں، جن کے سر پہ پورے گھر کی ایک ذمہ داری تھی. کئی ہمارے جو ایسے بزرگ ہیں انہوں نے خودکشیاں کی. یہ کس کی حکومت میں ہوا؟ PDM کی. جبکہ اس حکومت میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. جو میں اپنی ذاتی رائے رکھتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے جو آخری ان کا نقطہ ہے نا، اس کے متعلق کام نہیں ہوگا. بھوک مٹاؤ پروگرام اگر ان کا ابھی یہ لانچ ہونا ہے، یہ پہلے لانچ ہونا چاہیے تھا. ابھی یہ ان کا نظریہ رکھتے ہیں بھوک مٹاؤ پروگرام کا، تو وہ نظریہ اس وقت کام کرنا چاہیے تھا جب ان کی PDM کی حکومت تھی. اس وقت ان کا یہ نظریہ کام کرنا چاہیے تھا، جبکہ اس وقت لوگ بھوک سے مرتے رہے. اس وقت لوگوں نے اپنے بچے مارے، خودکشیاں کی.
کس وجہ سے کی؟ بھوک کی وجہ سے. پیسے نہیں ہیں, کھانا نہیں ہے, لوگوں کو لائنوں میں لگا کے بھکاری بنایا گیا. یہ حالات تھے ان کی حکومت میں. آگے ابھی ہم دوسرے مرحلے میں انٹر ہو رہے ہیں. ابھی ہم راجہ عمران اشرف صاحب جو کہ N46 اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں, ان کا منشور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا دینے کے وعدے کیے ہیں اپنے منشور میں. یہ منشور آپ کو بتاتا جاؤں, میں شارٹ منشور بتا رہا ہوں جو کہ ان کے کیمپوں میں ملتا ہے. یہ پیپلز پارٹی کے کیمپ سے لے کے آیا ہوں میں, G10 میں جو واقع ہے. جو ان کا شارٹ منشور ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں میں. راجہ عمران اشرف صاحب کا جو منشور ہے اس میں پہلا نقطہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اپنے حلقے کے لوگوں کی جان و مال کی تحفظ کروں گا. بہت اچھا سٹیپ ہے جی. جبکہ اگر دیکھا جائے پچھلے دنوں ترنول والی سائڈ پہ کئی قتل ہوئے, چوریاں کرتے ہیں لوگ, کوئی نہ دے پیسے یا کوئی چیز اسے مار دیتے ہیں. یعنی کہ محفوظ نہیں ہیں لوگ. اسلام آباد میں بھی لوگ اس طرح محفوظ نہیں ہیں. متاثرین اسلام آباد کی اسمبلی میں آواز بنوں گا. جو کہ متاثرین ہیں ان کے لیے اسلام آباد کی اسمبلی میں آواز بنوں گا, ان کے لیے آواز بلند کروں گا کہ ان کو یہ چیزیں جو ان کے مسائل ہیں وہ ان کے حل کیے جائیں. آواز بہترین سٹیپ ہے ان کا یہ بھی. اگر یہ حکومت میں آتے ہیں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا ان کا. اس سے آگے بات کرتے ہیں. جبکہ تیسرا سٹیپ ہے وہ اپنے لیڈر کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اس میں, کہ میرے لیڈر کی خواہش ہے کہ مزدوروں کی دوگنا تنخواہ بڑھا دی جائے. تو وہ بھی یہ سٹیپ یعنی اپنائیں گے. بہترین سٹیپ ہے. لیکن جب پچھلی حکومت بار میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی پہلی جو حکومت ہے اس میں اگر یہ سٹیپ نہیں, یہ اقدام نہیں اٹھائے گئے تو اس میں بھی امید نہیں ہے ہمیں کہ یہ کام ہوگا. پہلی حکومت میں لوگ بھوکے مرتے رہے, اب کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مزدوریاں بڑھا دیں گے. چوتھا یہ ہے کہ شعبہ صحت کے میدان میں معیار اور بہترین کروں گا اس نظام کو. تو یہ بہترین سٹیپ ہے کیونکہ اسلام آباد میں ایک ایمز کے علاوہ کوئی اس طرح سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے. جبکہ اگر حلقہ N46 کی بات کی جائے, آدھے سے زیادہ حلقہ ہے جو اس میں اس طرح کا کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل بھی اس طرح کا ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتا. ہیں ہاسپٹل لیکن اس طرح علاج معالجہ نہیں ہے اس میں. بہترین سٹیپ ہے اس کا. پانچویں جو نکات ہے اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اپنے علاقے کے لوگوں کی تعلیم کو معیاری بناؤں گا, ان کے لیے سکول تعمیر کی جائیں گے. اگر ہم دیکھیں جو سٹی ایریا G11 G10 اور E11 I10 I11, اس سے اگر آگے اسی حلقے کو دیکھا جائے اس میں کوئی سرکاری سکول نہیں ہے, کوئی کالج نہیں ہے, کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. تو بہترین سٹیپ ہے وہاں پہ سکولز بنائے جائیں, جو بچے ہیں ان کو تعلیم کا موقع دیا جائے گا. بہترین سٹیپ ہے ان کا. چھٹا انچ کا سٹیپ یہ ہے کہ مستحق لوگوں کی ضروریات کا ضامن رہوں گا. بہترین سٹیپ ہے یہ بھی ان کا کہ مستحق لوگوں کو ان کے جو حق ہیں وہ دیے جائیں گے لوگوں کو. جبکہ اگر دیکھا جائے تو N46 میں پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. اسلام آباد پورے میں پانی کا مسئلہ ہے لیکن N46 میں پانی کا ایک بہت بڑے لیول کا مسئلہ ہے. جبکہ وہاں کے لوگ جو گندا پانی پیتے ہیں اس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں. تو بیماریاں پھیلنے کے بعد ہاسپٹل بھی اس علاقے میں کوئی نہیں ہے, بڑی مشکلات سے دو چار ہو رہے ہیں لوگ اس علاقے کے لوگ. ساتواں سٹیپ ان کا یہ ہے کہ ملکی معیشت کی تعمیر, نوکریاں اور عوام کے مستقبل میں فائدہ پہنچانے اور مستقبل محفوظ بنانے کے لیے یہ سٹیپ نے اٹھایا. جبکہ اگر پہلے دیکھا جائے جو پہلے ان کی حکومت گزری ہے اس میں کوئی ملکی معیشت اتنی تعمیر نہیں ہوئی اور جو نوکریاں وہ بھی نہیں دی گئیں. اگر نوکریاں دی جاتی لوگوں نے کیوں خودکشیاں کرنی تھی؟ نوکریاں دی جاتی تو نوجوانوں نے مایوس ہو کے پاکستان سے باہر کیوں جانا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ جو قابل ترین پاکستان کو نوجوان ہے وہ پاکستان چھوڑ کے باہر چلا گیا. جس نے پاکستان کو سٹینڈ کرنا تھا وہ پاکستان چھوڑ کے باہر چلا گیا. یہ سب سے بڑی کم بختی ہمارے لیے. تو امید ہے یہ بہتر کریں گے اس حوالے سے. تو اس سے اگلا 8واں سٹیپ ان کا یہ ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع پیدا کرنا ہے. اصل میں جب اگر پاکستان کا المیہ دیکھا جائے تو اس میں نوجوانوں کو اس طرح مواقع نہیں دیے گئے, جبکہ نوجوانوں کو اس طرح کوئی سکلز بھی نہیں دی گئی کہ IT کی سکلز دی گئی ہو. اس طرح جن کے پاس سکل تھی ان کو اس طرح آسانیاں بھی نہیں دی گئیں. تو یہ دینی چاہیے آسانیاں ان کو. تو یہ بھی ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اگر اس سٹیپ کو یہ IT کی فیلڈ میں زیادہ یوز کرتے ہیں. بہت اچھا سٹیپ ہے. جبکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے بچے اور نوجوان موٹر سائیکلوں کے کام اور اس طرح کے کام تو پہلے کر رہے ہیں, ٹریکٹر انجنز کے کام اور اس طرح جو ورک شاپس ہیں ان پہ کام پہلے بھی لوگ کر رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ IT کی فیلڈ میں یہ ساری چیزیں لے کے آئیں.
یہ بہت اچھا ہوگا۔ نواں ان کا سٹیپ یہ ہے کہ عوام اور ریاستی اداروں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے اور جمہوریت کی جڑیں گہری اور مضبوط کرنا، اور حکومت کو عوام کے سامنے جو ابد بنانے کی خاطر پارلیمنٹ اور دیگر ادا کیے جاتے ہیں ڈھانچوں کو مضبوط بنانا ہے۔ ان کی حکومت اور عوام اور ان کے جو باقی ادارے ہیں ہمارے، ان کا عوام کے ساتھ ایک تعلق بنانا چاہتے ہیں جو کہ اس وقت ختم ہوا ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے ابھی تو لوگ اداروں کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ دوسری ہماری فورسز کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے، غلط بات ہے، گالیاں نہیں دینی چاہیے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے پاکستان میں ادارے غلط نہیں ہیں، اداروں کے کچھ لوگ غلط ہو سکتے ہیں، ایک دو فرد غلط ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آج پاکستان کے کئی اداروں کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور نوجوانوں کو میں یہ پیغام دوں گا کہ جو پاکستان اور فوج کو گالی دیتے ہیں، پاکستان اور فوج کو گالی نہ دیں۔ پاکستان ہے تو آپ ہیں، پاکستانی فوج ہے تو آپ ہیں۔ پاکستانی فوج ہمارا تحفظ کرتی ہے، ہماری بارڈروں پہ ہماری حفاظت کرتی ہے، اتنی سردی میں اور برفانی علاقوں میں جا کے وہ وہاں پہ ہمارے حفاظت کے لیے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا اپنا مفاد کوئی نہیں ہے اس میں، تو ان کو گالی دینے کے بجائے ان کو سراہنا چاہیے۔ جبکہ اگر کچھ اداروں میں اگر دیکھا جائے تو ایک دو لوگ ہیں جو ان کی غلطیوں کی وجہ سے پورے اداروں اور ایک پورے معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2000 5000 10,000 اور ایک بریانی کی پلیٹ پہ بکنے کے بجائے آپ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں۔ جبکہ ہمارا جو یہاں پہ حالات چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ 5,000 اور 10,000 پہ ہمارے ووٹ بکتے ہیں، 5,000 اور 10,000 پہ ہم اپنے اگلے 5 سال کا سودا کرتے ہیں اور اپنا سودا کرتے ہیں۔ یہ 5,000 نہ لیں، اپنے آپ کو غلام نہ بنائیں، بلکہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں۔ جو آپ کا ضمیر کہتا ہے اس کے اوپر لبیک کہیں اور اس کو ووٹ دیں جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، بکنے کی بجائے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیں۔ تو ابھی کے لیے دیجیے معاذ امید کو اجازت، ملتے ہیں نئے ولاگ میں نئی بات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔